मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान अपने बाप से अदालत में तकरीबन लड़ पड़ा। मैंने आपको जब बताया था वीडियो में, ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं ना, अरमगान के मज़े, ये अरमगान के मज़े और कामरान कुरैशी के साथ क्या हुआ ये बताते हुए मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि मुझे इनसाइडर ने क्या बताया है। एक ऐसे इनसाइडर ने जो अरमगान से कनेक्टेड है, कामरान से कनेक्टेड है, इस मामले से कनेक्टेड है, अदालत के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स से कनेक्टेड है। वो अदालती अमले का हिस्सा नहीं है लेकिन कनेक्टेड है, वाकिफ है, जानता है, देखता है। दैट इनसाइडर इज एन आई विटनेस टू एवरीथिंग जो अदालत में प्रोसीडिंग्स के हवाले से हो रही है। तो उस इनसाइडर की मदद से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर मैंने आपको बताया था कि अरमगान के और उसके बाप के दरमियान भी सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। और मैंने जो खबर आपको दी थी वो बिल्कुल ठीक हुई। हमने पहली बार सुना कि बाप जो है वो बेटे से कह रहा है तलाक दोगे मुझे, यानी तलाक होती है मियाँ बीवी के दरमियान तलाक, या मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है कई बार तंज करते हुए कि हमने उनको, सियासतदानों में कहते हैं ना, हमने उनको तलाक दे दी। तो बाप बेटे के दरमियान जो रिश्ता होता है उसमें होता है बाप बेटे को आँख करता है और कई बार फिर उसके अलावा एक वो कोई हैसियत नहीं है, कोई स्टेटस नहीं होता, लेकिन फिर ठीक है मैं ऐलान ला ताल्लुक़ करता हूँ। तो अरमगान ने बाप के साथ जो किया है, जो अदालत में हुआ है, उसकी बात करेंगे। बहुत दिलचस्प है। कामरान कुरैशी अदालत के बाहर सहाफ़ियों से एक बार फिर तकरीबन झगड़ पड़ा, और जब वो वहाँ पर झगड़ पड़ा तो कामरान कुरैशी ने क्या किया, उसने एक बार फिर क्या मुझे तलाक देगा, मैंने अपने बेटे से पूछा मुझे तलाक देगा, ये सब कुछ किया। हुआ क्या था, क्यों हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी खबर बिल्कुल ठीक निकली। मैंने बोला तलाक लेके देखा, फिर तलाक लेगा, बाप से तलाक लेगा, तू तलाक भी देगा, तलाक नहीं होगी तो तेरे नाम के साथ जुड़ा है कुरैशी, और तेरा कुरैशी नाम भी इस हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ अरमगान। लेकिन इसके साथ आज जो एटीसी है वहां पर सहाफ़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मामला बहुत हसास है, सहाफ़ियों का दाखिला बंद, मुल्क की सलामती के राज हैं, मामलात हैं, सहाफ़ियों का दाखिला बंद, बल्कि ये जो बदबज़गी होती है, इस बदबज़गी से बचने के लिए सहाफ़ियों का दाखिला बंद किया गया। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्यों किया गया? वो वकील हैं जो इस प्रोसीडिंग्स को देखने भी चले जाते हैं। उन्होंने कहा इसलिए बंद किया गया कि जब सहाफ़ी अंदर होते हैं, कैमरे अंदर होते हैं, तो कामरान कुरैशी जो कुछ कर रहे होते हैं, ये वकील साहब की राय है, कामरान कुरैशी जो कुछ कर रहे होते हैं वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। उन्हें नजर आता है ये सहाफ़ी हैं, तो वो जो चीज़ें करते हैं ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि ठीक है अब ये सहाफ़ियत बताएंगे बाहर जाके और ज़्यादा करो। तो सहाफ़ियों को दाखिले से रोक दिया गया, और सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है, हमें ऊपर से मना किया गया है। कामरान कुरैशी, उनको अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। फिर वो बहरहाल अदालत में किसी न किसी तरह से दाखिल हुए। उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी, अपने बेटे से एटीसी में मुलाकात की, और ये भी कहा कि अरमगान के लिए एक नया वकील किया है, बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि उससे बता सकूं कि मैंने तुम्हारे लिए नया वकील कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया कि एंटी वायलेंट क्राइम सर्कल AVCC पुलिस भी बेटे से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही, लिहाजा मेरी मुलाकात करवाई जाए, ये कामरान कुरैशी ने अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा है। अदालत में क्या हुआ, अदालत ने क्या किया, आप देखिए कि अदालत ने अपने हुक्मनामे में क्या लिखा है। जो अरमगान के वकील हैं तनोली साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अरमगान एतराफ़ जुर्म करना चाहता है। एतराफ़ जुर्म की ख्वाहिश का इजहार, ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि मुल्जिम एतराफ़ जुर्म करना चाहता है। ATC है, ये जो कराची में सेंट्रल जेल है, इसके अंदर इनका कॉम्प्लेक्स है। तो तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। 24 तक रिमांड या अगली बार 25 को पेश किया जाएगा अरमगान को दोबारा। हुक्मनामा ये बताता है, जो अदालत ने आज की समाअत का जारी किया, कि अदालत को बताया गया कि मुल्जिम से बरामद शुदा लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ये फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए हैं। फोरेंसिक की रिपोर्ट का इंतजार है। जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने अदालत को बताया कि आला अफसरान की जानिब से तश्कील दी गई टीम मुल्जिम से तहकीकात कर रही है। हुक्मनामे में, जो आज की समाअत का हुक्मनामा है, उसके मुताबिक मुल्जिम के वकील ताहिर तनोली ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की और कहा कि मुल्जिम अरमगान ने अदालत को यह बताया कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया है। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या कहा कामरान कुरैशी ने, अरमगान पे तशद्दुद किया गया है। ये मेरी सुबह की वीडियो में मौजूद है, तारिक मतीन मेरे चैनल पर।
تو تشدد کیا گیا ہے. اور پہلے روز جب ارمغان پولیس کے پاس گیا تھا تو پولیس نے ایک مناسب ترین لفظوں میں بتایا جائے تو ایک راڈ ارمغان کے جسم میں داخل کی پچھلے حصے سے. یہ کامران قریشی جس انداز میں بات کرتے ہیں انہوں نے انہی لفظوں میں بات کی تھی. میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں. پھر جب ارمغان نے کہا کہ مجھ پہ تشدد کر رہی ہے پولیس تو عدالت نے کہا آئیو کو کہ طبی معائنہ کروائیں, 3 دن کے اندر رپورٹ جمع کروائیں. اور جو حکم نامہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ملزم اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کا اعترافی بیان SSP اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ان کے سامنے قلم بند ہو چکا ہے. ملزم نے اپنے والد کی طرف سے لائے گئے وکیل خرم عباس کو اپنا وکیل ماننے سے انکار کر دیا. عدالت ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کرتے ہوئے یہ حکم نامہ کہتا ہے اب یہ ہدایت کرتی ہے کہ تفتیش مکمل کی جائے اور اگلی بار جب لایا جائے تو ہمارے سامنے مکمل تفتیش موجود ہو. ATC کی اس عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر مقدمے کے چالان کے حوالے سے وکیل ملزم کی درخواست پر سنوائی ہوگی. دوران سماعت کامران قریشی نے عدالت میں شور شرابہ کیا. پولیس نے انہیں پکڑا اور پکڑ کے لے گئی باہر عدالت سے کہ آپ باہر نکلیں یہاں سے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ارمغان نے کہا کہ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, میں نہیں چاہتا کہ اس کیس میں بولیں, میں نہیں چاہتا کہ یہ آئیں اور یہ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, مجھے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور میرا ان کا میرے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو الگ کر دیں. یہ اس نے عدالت کو صاف طور پہ کہا تو کامران قریشی جذباتی ہو گئے. طلاق دے گا تو مجھے طلاق دے گا, مجھے چھوڑ دے, یہ انہوں نے وہاں پر باتیں شروع کر دی. اپنے باپ کو طلاق دو. یہ وہ موقع تھا کہ عابد زمان ایڈوکیٹ انہوں نے کہا کہ میری اپنے اس موکل کے ساتھ جو پہلے موکل تھے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میں ان کی وکالت نہیں کر رہا. ارمغان نے والد کی جانب سے کیے گئے نئے وکیل کو ماننے سے انکار کر دیا, والد کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا اور باہر پھر کامران قریشی نے جو بات کی وہ یہ بتایا کہ اندر جو کچھ ہوا ہے عدالت میں وہ بار بار یوں کر رہے تھے نا 2 کیمرے لگے ہیں, ایسے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پتہ کر لو, ایسے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں. 2 کیمرے لگے ہوئے کورٹ میں. کون سے لگے ہوئے؟ یوں میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ نکال لے. میری گفتگو پر سب ٹائٹل چلاؤ انگلش, چیخنے لگا وہ. انٹچ ہے اور انگریزی کا سب ٹائٹل لگانا. کیا بول رہا ہوں؟ انگریز کا سب ایک دفعہ آواز نہیں آ رہی تم لوگوں کی. انگریزی کا سب انگلش اور انگلش میں سب ٹائٹل چلاؤ. فیک نیوز مت دو, تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. میں نے 15 منٹ کا انٹرویو دیا ہے, وہ صحافی بھی بتائے گا جس کو میں نے انٹرویو دے دیا ہے, وہ صحافی بھی تم صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے گا. کہ میرا 15 منٹ کا انٹرویو لے چکا ہے تو تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے فیک نیوز کیوں لگاؤ گے؟ یہ کامران قریشی کر رہے تھے. ارمغان کے اس موقع پر ایک پرانا مقدمہ ہے ایک صحافی کو زخمی کرنے کا, اس میں بھی اس کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا. 24 مارچ تک اس میں توسیع ہو گئی ہے. یہاں پر جو مدعی ہے اس نے ارمغان کو عدالت میں شناخت کیا کہ یہی تھا جس نے مجھے زخمی کیا تھا. تو صحافی ندیم احمد بہادر آباد تھانہ یہاں پر مقدمہ درج ہے. تو یہاں پر بھی ارمغان کو شناخت کر لیا گیا. ایک مصیبت ارمغان کے لیے اور پیدا ہوئی ہے. ارمغان یہاں سے اس مقدمے سے ان چیزوں سے کیسے آگے نکلے گا؟ یہ بات ارمغان کے والد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مصطفیٰ کا قتل ہی نہیں ہوا. یہ انہوں نے آج باہر بھی صحافیوں سے بات کی کہ کہاں پتہ چلا, کیا ثابت ہوا. پھر وہ کہتے ہیں میرے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا تھا 8 مارچ کو, وہ چھاپا بھی, وہ ڈاکیومنٹ دیکھیں وارنٹ والا, تو میرا تو اس میں ایڈریس ہی نہیں ہے, خیابانی مومن نہیں ہے, ہاؤس نمبر 35 نہیں ہے, اسٹریٹ نمبر 7 نہیں ہے. تو میرے گھر پہ تو چھاپا ہی اللیگل مارا گیا. وہاں بیٹا میرا موجود تھا لیکن کرایہ نامہ ٹیننسی ایگریمنٹ تو میرے نام پر ہے, تو کامران قریشی کے نام پہ گھر ہے. تو یہ تمام باتیں کامران قریشی نے کی ہیں اور ابھی تک وہ عدالت میں کی گئی اپنی ایک بھی بات کو ثابت نہیں کر سکے. اور جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے, صحافیوں سے وہ خود آڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں, اس میں صحافی بھی ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ جو جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں اس کو فرینزی آف ایویڈنس ایفرٹ, آپ اپنی لغت نکالیں. صحافی بھی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کے چیخنے چلانے سے, جذباتی ہونے سے, یا یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں جنہیں حرکتیں کہنا چاہیے, ان سے آپ کو مدد نہیں ملے گی. یو ہیو ٹو فائٹ یور کیس ان دی کوڈ آف لا, اور وہاں یہ کیس آپ کو فائٹ نہیں کرنا, وہاں یہ کیس
آپ کا وکیل فائٹ کرے گا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریے. تو کامران قریشی جنہیں اس وقت ہائپ مل رہی ہے, میڈیا کوریج مل رہی ہے, کیمروں کی اٹینشن مل رہی ہے, سوشل میڈیا ریلز میں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو چیزیں کرتے ہیں ان سے وائرل ہو جاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, پوچھتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے, یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ مل رہا ہے کامران قریشی کو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے ہائپ مل رہی ہے, کوریج مل رہی ہے, اور یہ اس کو انجوائے کر رہا ہے, یہی یہ کرنا چاہتا ہے. میں یہ نہ بھی کہوں کہ ایک شخص سے اس کا بیٹا ہے, تو بھی بات یہ ہے کہ کامران قریشی ابھی تک جو کر رہے ہیں اس میں آپ کو لیگل بیٹل کم نظر آ رہی ہے. کامران قریشی کی کیمرے کے سامنے کی گئی حرکات زیادہ نظر آ رہی ہیں. اس میں کہیں بھی بیٹے کا کیس فائٹ کرنے والا آپ کو کوئی بھی معاملہ نظر نہیں آ رہا. بیٹا بھی شاید ان چیزوں سے تنگ آ گیا اور اس نے کہہ دیا ہے معاف کرو. تو یہ اس کیس کا اب تک کا اپڈیٹ ہے. 25 کو ارمغان جب آئے گا تو عدالت نے کہا ہے پولیس ہمارے سامنے رپورٹ لے کر آئے کہ اب تک کیا معلوم کیا ہے پولیس نے. میں ایک بار پھر بتا دوں آپ کو, دونوں چیزیں میری ٹھیک ہوئی ہیں. ارمغان بتا تو رہا ہے کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے, لیکن وہ برے حال میں نہیں ہے کسٹڈی میں. ہمارے ہاں یہ پیسے کے بلبوتے پہ آرام سے ہو جاتا ہے. اور ارمغان نے اپنے باپ کے ساتھ جو کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو میں نے اس روز بتایا تھا وہ بھی میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. باپ بیٹے کے لیے جس طرح سے کھڑا ہوا ہے تو بیٹا اسی طرح سے ہر چیز میں یہ چاہتا ہے کہ باپ سب کچھ دیکھ رہا ہو, سب کچھ کر رہا ہو. لیکن جو مجھے پتا چل رہا ہے اس کے مطابق ارمغان کو اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کامران قریشی کیا کرتا ہے. یہ میرے انسائڈر کا دعویٰ ہے کہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے, یہ جو والد ہے یہ پیچھے ہٹ جائے اور جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ خود دیکھ لے.